ایک لڑکا شام سے اٹھ کر آیا، عیسائی تھا لڑکا، وہ عیسائی لڑکا ہے، آیا، جب آیا تو تاریخ کہتی کہ اہل بیت امام کو دیکھ کر، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اس پہ ایسی، اس کے دل میں ایسی محبت آئی کہ اس نے دیکھ کر کہا مولا میں کوئی علم نہیں رکھتا ہوں، میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے اللہ نے اپنا کوئی رہبر بنایا ہوگا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اے میرے مولا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے، امام نے فرمایا عزیر کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عزیر۔ کہا عزیر اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ کہا مولا ہاتھ تو پھیلائیے میں ایمان لاؤں۔ امام نے ہاتھ پھیلایا، ایمان لایا۔ جب ایمان لے آیا تو کہا مولا جاؤں میں؟ تو کرم حسین اب تقاضا کرتا ہے۔ کہا عزیر عیسائی گھرانے سے ہو، جوان ہو، ایمان لائے ہو، مسلمان بن گئے ہو، کون تمہارے گھر میں تمہیں ویلکم کہے گا؟ تو ایک کام کرو ہمارے گھر میں رہ جاؤ، دین بھی سیکھ لو گے، ہمارے وہاں پڑھ لکھ لو گے، اور اس وقت تک کچھ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے، خود سپریٹ ہو جاؤ، کمال ہو، یہ ہو جائے تو چلے یار ٹھیک۔ عزیر نے کہا مولا اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں مجھے رکھیں اور آپ میرا انتظام کریں۔ ٹھیک، عزیر رہ گئے، 1 سال پورے رہے۔ 1 سال کے بعد کہا مولا آپ تو علم بھی سیکھ لیا، دین بھی سیکھ لیا، آپ جاؤں میں؟ کہا عزیر اکیلے ہو جا کے کیا کرو گے؟ ایک کام کرو شادی کر لو تب چلے جاؤ۔ کہا مولا کون مجھ سے شادی کرے گا اس مدینے میں؟ نہ کوئی گھر والا جانتا ہے، کوئی خاندان ہے، نہ میرے کوئی رشتہ دار، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈتا ہوں، میں تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے مولا آپ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ روایت عجب جملہ کہتی ہیں گھر میں آئے امام زین العابدین کی مادر گرامی سے فرمایا، شہربانوں سے، کہ آپ جب آئی ہیں تو امام جب شہزادی بن کے قید ہو کر آئی تھی 100 کنیز لائی تھی، 100 نوکرانی ان کے ساتھ تھی۔ امام 50 جب امام چاروں پیدا ہوئے تو آزاد کرتی ہے، 50 میں سے یہ موقع میں پہ آزاد کرتی نہیں۔ ایک امام نے کہا کہ آج میں ایک تم سے کنیز مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کتنا بڑا شرف ہے کہ امام کہہ رہے کہ آؤ تمہاری ایک کنیز مجھے دے دو۔ شہربانوں نے فرمایا آقا آپ کو جو بھی کنیز چاہیے لے لیجئے۔ امام نے ایک نام لیا، شیری کو بلاؤ، شیری کو بلایا، آزاد، تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا وہ آزادی کیا ہوگی جو آپ کے دروازے سے مجھے باہر کر دے؟ میں تو آزاد ہو کے کروں گی کیا جا کے؟ کہ ایک کام کر تمہیں آزاد کر کے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ کہا میری شادی مولا کریں گے؟ کہا تم راضی ہو؟ کہا مولا آپ کرنا چاہتے تو میں کیوں منع کروں گی۔ عزیر کی شادی امام نے شیری سے کروائی۔ اب شادی ہو گئی تو کہ چلے جائیں؟ کہا نہیں جوڑے ہو، آرام کرنے کا وقت ہے، جاؤ گے ابھی گھر گرہستی بسانے میں تمہیں تکلیف ہوگی، 1 سال ہمارے پاس رہو، ہم تمہارے گھر یہاں مدینے میں لے دیتے، تم 1 سال وہاں رہو، 1 سال اور رہے۔ پھر اب 2 سال ہو گیا، 3 سال جانے کے لیے کہا امام سے مولا اب 1 سال ہو گیا آرام کر، اب چلے جائیں۔ عجب جملہ فرمایا، کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو میں تمہارے لیے پیسے کا انتظام کر دوں تاکہ جب جاؤ شام تو تمہارے پاس بزنس اور گھر کے لیے پیسے ہو، خرید سکو گھر، بزنس کے لیے کچھ کر سکو۔ ٹھیک ہے، پیسے ارینج کیے امام نے اور پیسے دیے، اب جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھا، میں یہاں تک لایا بس ختم کیا میں نے مجلس۔ روایت کہتی ہے، عجب جملہ کہتی ہے واقعا، عزیر کہتے مولا کون سا احسان آپ کو بتاؤں، آپ نے کتنا احسان کیا، مجھے کافر سے مومن بنایا، اپنے گھر میں رکھا، شادی کروائی، مہمان بنا کر 1 سال رکھا، پیسے دے رہے ہیں گھر بنانے کو، بزنس کرنے کی، ایک تمنا پوری کرو گے مولا؟ کہو عزیر کیا؟ کہا مولا جب میرا گھر بن جائے ایک دن میرے وہاں مہمان بن کے آؤ شام۔ بس یہ جملہ کہنا تھا عزیر کا، مولا میری یہ تمنا پوری کرو گے، میرے گھر مہمان بن کے آؤ؟ کہا عزیر کیوں نہیں تمہارے مہمان، حسین کا وعدہ ہے تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔
حسین نے جا کے بیوی سے کہا کہ امام سے میں نے ایک وعدہ لیا ہے کہ میرا گھر بن جائے گا، بس جائے گا تو امام میرے وہاں مہمان بن کر مدینے سے آئیں گے۔ کہا مجھے بھی لے چلو، میں بھی امام سے ایک وعدہ لے لوں۔ امام کے پاس وہ آئی، پوچھا تمہیں کیا وعدہ چاہیے؟ کہا مولا اکیلے نہ آنا، ان شہزادیوں کو ساتھ میں لے کے آنا۔ بس ارباب اعضاء، آپ کبھی سوچئے گا یہ مسئلہ، جیسے ہی اس شیریں نے یہ جملہ کہا مولا اکیلے نہ آنا، ان شہزادیوں کو ساتھ میں لانا، میں نے زندگی ان کی جوانی تک ان کے مولا ان کے پاس رہی ہوں، ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، مولا اکیلے نہ آئیے گا۔ ارباب اعضاء، جملہ ملتا ہے مقتل کا، حسین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھا، کہا شیریں ہم ان شہزادیوں کو بھی لے کر آئیں گے تمہارے گھر، ہم مہمان بنیں گے تمہارے گھر۔ اب مقتل کا جملہ ملتا ہے، یہ دونوں جوڑا چلا تو گیا، لیکن شیریں نے اہل بیت کی چیزوں کو دیکھا تھا، اہل بیت کے گھر میں پلی تھی، ہر روز شام ہوتی تھی عزیر جاؤ اس راستے میں بیٹھو، دیکھو میرا مولا آتا ہوگا، وہ بڑے قریب لوگ ہیں، وہ اپنے وعدے کے پکے لوگ ہیں، وہ آئیں گے ضرور، امام نے ہم سے کہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نہ آئیں، امام ہمارے گھر ضرور آئیں گے، جاؤ راستے میں بیٹھو۔ عزیر روز جاتے راستے میں بیٹھتے ہیں، رات ہو جاتی کہتے نہیں امام تو نہیں آئے۔ ایک رات طارق کہتی ہے اچانک اس شیریں نے خواب دیکھا میرے گھر میں اماریاں اتر رہی ہے، اس اماری سے کچھ بیویاں نکل رہی ہے، ایک بیوی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، دوسری بیویاں سنبھال رہی ہے، کہتے میں قریب گئی، بیوی آپ کون ہے؟ آواز دیا شیریں تو سو رہی ہے، میرا حسین تیرے گھر میں مہمان ہوا چاہتا ہے، اے شیریں اٹھ، اپنے امام کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائے گی۔ اس نے جلدی سے آنکھ کھلی، عزیر اٹھو دیکھو میرا امام آ گیا۔ عزیر نے کہا مومنہ رات کا وقت ہے، کہا امام؟ کہا نہیں تم جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عزیر باہر نکلے دروازہ کھول کے، راستے میں جا رہے تھے، مومنہ کو صبر نہ آیا، وہ بھی پیچھے پیچھے، وہ کہتی ہے میں نے کچھ دور چلی تھی، ایک منظر دیکھا، میرے قدم لرزنے لگے، میں نے کیا دیکھا؟ ایک لٹا ہوا قافلہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، میں دھیرے دھیرے ان کے قریب گئی، بی بی نے مجھے دیکھا، اور جب مجھے دیکھا تو میں ان سے پوچھا بی بی آپ کون ہے؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہتے مدینے کا نام سنا تو میں تڑپ گئی، کہا آپ بی بی زینب کو جانتی ہے؟ کہا ہاں بی بی زینب کو جانتی ہے۔ کہا تم آقا حسین سے بھی واقف ہو؟ کہا ہاں حسین سے بھی واقف ہے۔ کہا بی بی جلدی سے بتا دو، ارے تم زینب کو کیسے جانتی ہو؟ بی بی نے چہرے سے نقاب الٹ دی، اے شیریں ہم حسین کا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں، دیکھ میرے بھیا کا سر نوکے ویسا پہ بلند تھا، اس نے منہ پہ